سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 69 آج شروع کی جائے گی۔ سلسلہ چل رہا تھا فتح مکہ کا، اور فتح مکہ میں بیت اسلام پر ہم پہنچے تھے، جہاں پر ہند بنت عتبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکالمہ ہوا۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہما، لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زبانی روافض کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا ہو، مگر بعد میں یہ دونوں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان ہی پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ بارگاہ نبوت میں آئیں اور یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539، باب ذکر ہند بنت عتبہ۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدث ابن عساکر کی ایک روایت ہے، یہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی طاقت ان کے پاس ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور محدث حاکم اور ان کے شاگرد امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ ادھر ان کے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے توبہ و استغفار کرنے لگے اور عرض کیا کہ مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا، کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تھا تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے معبود اعضا کو کیا کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا تھا کہ تم اعضا پر پاخانہ پھیر دینا۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعضا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ساتھ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود اعضا کو توڑ ڈالا۔ یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے اور ابن ہشام کی روایت یہ ہے کہ اعضا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے توڑا تھا، واللہ عالم۔ بت پرستی کا خاتمہ۔ گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر اور مٹا کر مکہ کو تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات، منات، سوا، عزا، یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر ان سب بتوں کو توڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نہس کر دیا اور مکہ نیز اس کے اطراف و جوانب کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا، اور حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا یہی مقصد تھا کہ شرک و بت پرستی کا خاتمہ اور توحید اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد تعالیٰ بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔
جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام نہ قبول کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ ہی میں کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا اور بعض قتل ہو گئے۔ ان میں سے چند کا مختصر تذکرہ تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، عبدالعزیٰ بن خطل، یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھی بھیج دیا۔ کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی تو اس نے مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہما نے مل کر قتل کر دیا۔ حریرس بن تفیر یہ شاعر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ، اس کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی بڑا ہی موذی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن خطل کی لونڈی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہج گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کی گئی۔ مکہ سے فرار ہو جانے والے 4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ ان لوگوں کا مختصر تذکرہ یہ ہے۔ نمبر 1، اکرمہ بن ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے اس کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئی اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور اس تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں اطہر سے چادر گر پڑی۔ پھر حضرت اکرمہ نے خوشی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کی۔ صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں، اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش پیش کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زہیر، یہ 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ بانت سعاد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور ارزاں دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ وحشی، یہ وہ وحشی ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا۔
انشاءاللہ بقیہ کل پیش کیا جائے گا۔